نصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وإطرته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والسماء ذات الرجع صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سائنسی موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے تو کل درس کے بعد مولانا ہمام صاحب نے یہ کہا کہ زمین کے بارے میں اور اس کائنات کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے اور سائنس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ تو ان کی بات کو پورا کرتے ہوئے دنیا اور کائنات کے اندر آفاق عالم کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان پر گفتگو کریں گے۔ بہت غور سے اور انہماک سے سننے کی گفتگو ہے، اس اعتبار سے کہ یہ نئے موضوعات ہیں۔ اگر آپ کا انہماک نہیں رہا تھوڑا سا بھی آپ کی توجہ بے توجہی کے اندر تبدیل ہوئی تو سمجھ میں آنے میں بڑی مشکل ہو جائے گی۔ جو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، لیکن غور و فکر کرنے کی بھی دعوت دی گئی ہے کہ غور و فکر کیا جائے تو یہ سمجھنے والوں کے لیے بڑا۔ سائنس اس دنیا کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتی ہے وہ یہ ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ دنیا اس کی عمر تقریباً 14 ارب سال ہو چکی، دنیا کی عمر 14 ارب سال، اور جب یہ دنیا بنی، کائنات بنی، صرف دنیا تو ہماری زمین ہے نا، کہ پوری کائنات جب بنی اس میں سارے سیارے، سیارچے، ساری گلیکسیز، ہر چیز اس میں شامل کر لیں، جب یہ بنے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ ایک ذرے کی طرح تھے، چھوٹے سے، اور سب کچھ آپس میں ملا ہوا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے پھیلنا شروع کیا، اور سائنس پھیلتی گئی پھیلتی گئی پھیلتی گئی، یہ کائنات پھیلتی گئی، اور اب اتنی بڑی کائنات ہو چکی۔ یہ نظریہ سائنس اس نظریے تک آج سے تقریباً 25-28 سال پہلے پہنچی، جو تحقیقات، جدید ترین تحقیقات کا مطابق۔ لیکن اس سے پہلے 1687 میں 1687 کے اندر نیوٹن نے ایک تصور پیش کیا تھا۔ نیوٹن بڑا مشہور معروف سائنسدان ہے، اس نے تصور یہ پیش کیا کہ دنیا جامد ہے، دنیا میں پھیلاؤ نہیں آتا کسی بھی طرح کا۔ دنیا سے مراد یہ کائنات جامد ہے، جتنی ہے اتنی ہی، اس سے پھیل نہیں رہی، جامد ہے، اور نہ سکڑ رہی ہے، نہ اس میں کسی قسم کا تغیر اور تبدل آتا ہے۔ سائنس کے نیوٹن نے یہ بات کی، اور پھر اس نے ایک قانون پیش کیا جس کو لا آف گریوٹی کہتے ہیں، کشش ثقل کا قانون کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی چیز پھینکی جائے زمین پہ گرتی ہے، خلا میں جانے کے بعد یہ کشش ختم ہو جاتی ہے، تو وہاں پر جو خلا میں پہنچنے والے سائنسدان ہیں وہ ہوا میں اڑنے لگتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کشش نہیں رہتی، زمین جو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور کس طاقت سے کھینچتی ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین کھینچنے کی طاقت ہے نا، جو فورس آف گریوٹی ہے وہ ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر۔ کوئی بھی چیز آپ پھینکیں زمین کی طرف آتی ہے، ایسا نہیں کہ اوپر اٹھنا شروع کر دے اوپر۔ یہ خلا کے اندر جب بھی زمین کی کشش ثقل کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو انسان اڑنا شروع کر دے۔
یہ تصور پیش کیا نیوٹن نے اور کہا کہ زمین، یہ دنیا، پوری کائنات ساکت ہے، اس میں تغیر، تبدل اور وسعت نہیں آتی۔ پھر 1915 کے اندر آئنسٹائن نے ایک اور اپنا فلسفہ پیش کیا، ایک اپنی تھیوری پیش کی۔ آئنسٹائن یہ وہی آئنسٹائن ہے جس کے خلاف تقریباً 5 دلائل کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے اس کا رد بھی فرمایا بعد میں۔ اور الفوز المبین جو لکھی آپ نے، در رد حرکت زمین، زمین کی حرکت کے جو نفی کے اندر آپ نے رسالہ لکھا، اس کے اندر اس کے دلائل کی نفی بھی کی۔ آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی 1915 کے اندر، اور اس میں اس نے نیوٹن کے قانون کو توڑا۔ یہ بات یاد رہے، سائنس ارتقائی مراحل کے اندر آہستہ آہستہ روزانہ کوئی تبدیلی آتی ہے، روزانہ سائنس کا نظریہ چینج ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث درجہ کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، ان کی بات درجہ کمال اور محکم ہے، لیکن سائنس کی باتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، آج کچھ ہو رہے، کل کچھ ہو رہے۔ آپ نے دیکھا نا اتنے دنوں کے اندر، پہلے سائنس کیا کہتی رہی، پھر کیا کہ کل کی ہی بات دیکھ لیں، پہلے 300 کہتے رہے جوڑ ہوتے ہیں، پھر 340 پر آئے، پھر آخر میں جا کے 360 پر پہنچے۔ اور جب تک 300 اور 340 کہتے تھے، اسلام کو کہا کرتے تھے کہ اسلام نے غلط کہا ہے۔ جب اب خود پہنچے تو اسلام کی صداقت اور وحدانیت اور رب ذوالجلال کی وحدانیت کا اقرار ہو گئے۔ تو سائنس ارتقائی مراحل کے آہستہ آہستہ ترقی کر رہی ہے، ترقی پذیر ہے، ترقی یافتہ نہیں ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے۔ تو 1915 کے اندر پھر آئنسٹائن نے تھیوری پیش کی اور اس نے یہ کہا کہ نئی کائنات پھیل رہی ہے، متغیر ہے اور پھیل رہی ہے۔ پھر 1929 کے اندر، لیکن آئنسٹائن نے جو 1915 کے اندر یہ قانون پیش کیا نا، یہ ایک مفروضہ تھا اس کا، کہ مجھے لگتا ایسا ہے کہ دنیا کائنات پھیل رہی ہے، ثبوت نہیں تھا اس کے بعد۔ 1929 کے اندر ایک سائنسدان آیا، اس کا نام تھا ایڈون ہبل۔ اس نے ثبوتوں کے ساتھ یہ پیش کیا کہ جو آئنسٹائن کا نظریہ تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے، یہ بالکل صحیح تھا، اور حقیقتاً کائنات پھیل رہی۔ نیوٹن کا 500 سال پرانا نظریہ اس نے توڑا، آئنسٹائن نے مفروضہ پیش کیا، اور ایڈون ہبل نے اس کو دلائل کے ساتھ ثابت کر دیا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اور پھر اس قانون کا نام رکھا گیا، کائنات کے پھیلاؤ کا نام رکھا گیا اس قانون ایڈون ہبل۔ اب ذرا قرآن مجید فرقان حمید کی طرف آئیے، سورہ زاریات آیت نمبر 47۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، اور آسمان جس کو ہم نے بنایا، بِأَيْدٍ، اپنی قدرت کے ساتھ، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کو وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اس کائنات کو، آسمانی کائنات وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سائنس اب ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جہاں پہنچی ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے 1400 سال پہلے اس کا کتنا واضح ذکر کیا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے اس طاقت کے ساتھ اس کائنات کو، دنیا کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، اور ہم اس کو وسعت دیتے چلے جائیں، وسعت والے ہیں، وسعت دیتے چلے۔ ایک سائنسدان گزرا ہے، رچرڈ وارلے، یہاں تک رچرڈ وارلے پہنچا تھا۔ رچرڈ وارلے ایک سائنسدان ہے، یہ اصل میں سائنسدان نہیں تھا، در حقیقت رچرڈ وارلے جو تھا وہ پولیس کا انسپیکٹر تھا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے نور عطا فرما دے، جس کے دل کو چاہے قرآن کا نور دے دے۔ 1988 کے اندر لندن میں ایک کتاب چھپی، گستاخانہ کتاب تھی، اس کا نام میں نہیں لوں گا، نہ اس کے مصنف کا نام لوں گا، انتہائی بدنام زمانہ اس کا مصنف، اور اس کی کتاب بھی انتہائی بدنام زمانہ۔ نام لینے سے پبلسٹی بھی ہو جاتی ہے خاص ہوتا۔ اور یہاں پر ایک اور بھی اصول سمجھ لیں، کچھ لوگ ہمارے سوشل میڈیا پر یوں کرتے ہیں کہ کوئی گستاخانہ چیز آتی ہے تو اس کو شیئر کر دیتے ہیں کہ یہ گستاخانہ چیز ہے، اس پر لعنت بھیجیں، اس کو بد دعا دیں، تو اس طریقے سے وہ گستاخی کو بڑھایا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تو اس کا نام اور مصنف کا نام اور کتاب کا نام ہم نہیں لیتے۔ اس نے گستاخانہ کتاب لکھی، لندن کے اندر چھپی، اور بہت بڑی تعداد میں بکنا شروع ہوئی، تو پورے لندن کے اندر اور پوری دنیا میں ہنگامے شروع ہوئے، احتجاج شروع ہوئے۔ لندن میں جب زیادہ بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہوئے تو لندن کی حکومت نے ان احتجاجوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک آفیسر کی ڈیوٹی لگائی،
اسکاٹ لینڈ یارڈ کاؤنٹر ٹیررزم کمانڈ کنٹرول ایک ڈپارٹمنٹ تھا، اس میں ایک پولیس والے کی ایک آفیسر کی ڈیوٹی لگائی، انسپیکٹر. اس انسپیکٹر کا نام تھا رچرڈ وارلے. میں رچرڈ وارلے کی آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں. یہ صاحب رچرڈ وارلے تھے 1988 کے اندر. ان کی ڈیوٹی لگی کہ اس کی روک تھام کی جائے. انہوں نے روک تھام کرنے سے پہلے، یہ خود پڑھا لکھا انسان تھا اور جیوگرافی یعنی کہ ارضیات، زمینیات، ایسٹرو فزکس، کاسمولوجی، یہ ساری کائنات کا علم اس کے مضامین تھے. اس نے ماسٹرز کیا ہوا تھا اس کے اندر، پڑھا لکھا انسان تھا. تو اس نے کہا کہ طاقت کے زور پر ان احتجاج کو نہیں روکیں گے. جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کی نفسیات کو دیکھا جائے، پھر نفسیات کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد پھر ان کو روکا جائے. تو اس نے مسلمان کیونکہ احتجاج کر رہے تھے، مسلمانوں کی نفسیات پڑھنا اور سمجھنا شروع کی. تو کسی نے کہا کہ مسلمانوں کی نفسیات پڑھنے کا سب سے اچھا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنا شروع کر دو. قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، مسلمانوں کی نفسیات اور ان کی ذہن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. اب اس نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا. اس نے یہ سب چیزیں پڑھی تھیں. اور جب سورہ زاریات کی اس آیت پر پہنچا نا، جب سورہ زاریات کی اس آیت پر پہنچا اور اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے واضح انداز میں قرآن میں اس چیز کا ذکر کیا ہے، تو اس کے دل میں نور ایمان روشن. کبھی کبھی ایک آیت بھی کافی ہو جاتی ہے، ایک آیت بھی کافی ہو جاتی ہے انسان کو راستہ دکھانے کے لیے، اس کو نجات دینے کے لیے، اس کو اخروی کامیابیاں دینے کے. 1965 کے اندر 2 امریکی سائنسدان تھے. یہ جو تحقیقات ہوئی نا کہ دنیا پھیل رہی ہے، یہ کتنی بڑی تحقیق تھی. یہ ہم نے اور آپ نے سن لیا اور ہم نے سمجھا کہ شاید یہ بہت چھوٹی سی بات تھی. یہاں بیٹھ کر یہ اندازہ لگانا کہ دنیا کے باہر کی کائنات پھیل رہی ہے، یعنی مریخ، عطارد، زہرہ، زحل، جو ستارے ہیں یہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یا اس کے علاوہ اور تارے، ستارے، سیارے بنتے چلے جا رہے ہیں لاکھوں کروڑوں میل دور خلا کے اندر. یہ اتنی بڑی تحقیقات تھیں کہ 1965 کے اندر 2 امریکی سائنسدان تھے. ایک کا نام تھا ایرنو پریاس اور دوسرے کا نام تھا رابرٹ ولسن. ان دونوں نے، امریکہ کی ایک ریاست ہے، اسٹیٹ ہے امریکہ کی جس کا نام ہے نیو جرسی، نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. وہاں ایک لیبارٹری قائم کی نیو جرسی کے اندر اور وہاں تحقیقات شروع کی. 1965 سے لے کر 1978 تک تقریباً 13 سال تک تحقیقات کی. اور پھر مزید دلائل سے یہ بات ثابت کی کہ دنیا پھیل رہی ہے. جب ثابت کر دی یہ بات تو دنیا نے ان دونوں سائنسدانوں کو نوبل انعام دی، نوبل انعامات سے نوازا. اتنی بڑی تحقیق تھی اور وہ اتنا بڑا فلسفہ جو سائنس ایڑیاں رگڑ رگڑ کے آج جہاں پہنچی ہے، قرآن نے ایک آیت کے اندر بیان فرما دیا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. قربان ہو جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اوپر کہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب پر جو قرآن نازل کیا ہے کس قدر علوم اور معارف کا سرچشمہ ہے، کس قدر علوم اور معارف. یہ کل کہہ رہے تھے کہ آپ دنیا کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ دنیا کے حوالے سے، اور دنیا کتنی پھیل رہی ہے، دنیا کتنی پھیل رہی ہے، تھوڑا اس کے بارے میں بھی جان لیں آپ کی دلچسپی کے لیے. دنیا اتنی پھیل رہی ہے، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ دنیا تقریباً 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے وسعت پا رہی ہے. 6 لاکھ میل فی گھنٹہ، یعنی 1 گھنٹے کے اندر یہ کائنات 6 لاکھ میل فی گھنٹہ اور وسیع ہو جاتی ہے، اور بڑی ہو جاتی ہے، اور اس میں وسعت ہے. سیارے، ستارے اس کے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا چلے جاتا ہے، یہ سائنس کی. اور زمین کا جو قطر ہے، ڈایا میٹر جس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر، کہ زمین کی جو چوڑائی ہے ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک، وہ تقریباً 12,500 اور 12,700 کلومیٹر کے درمیان یہ زمین ہے. اور سورج کا قطر کتنا ہے؟ وہ تقریباً 14 لاکھ کلومیٹر کے درمیان. زمین 12,500 زمین کی وسعت اور سورج کی 14 لاکھ. اور زمین دیگر ستاروں اور سیاروں کے آگے ذرے کی طرح اتنی سی ہے یہ زمین، اتنا چھوٹا سا ذرہ ہے یہ زمین. یہ آپ کی جو ارتھ ہے، اور سیارے اور ستارے کتنے بڑے ہیں. میں آپ کو یوں تو اگر تصاویر دکھائی جائیں تو بڑی دیر ہو جائے گی اور اس میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا نظارہ یوں کرا دیتا ہوں کہ جدید سائنس، آج کی جو سائنس ہے
وہ اس دنیا کو کس طرح دیکھتی ہے، کس طرح اس کا یعنی کہ وہ اندازہ لگایا جاتا ہے کس قدر وسعت ہے اس دنیا کے اندر، تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا نظارہ یوں موبائل کی صورت میں کرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ زمین ہے اور یہ اس کے آگے پیچھے کے ستارے اور سیارے جو گھوم رہے ہیں۔ یہ آسمانی کائنات، جس کائنات کو سائنس پڑھ کے یہاں پہنچ رہی ہے، اور قرآن فرماتا ہے کہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کو وسعت دیتے چلے۔ ستارے کتنے ہیں، ستاروں کی تعداد کتنی ہے، کچھ اس کا اندازہ اگر آپ لگائیں تو ستاروں کی تعداد کا اندازہ ایسے لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو ہے اس میں کچھ ستارے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر کچھ سیارے ہیں، کچھ سیارچے ہیں، یہ گلیکسیز ہیں، ان کے اندر بہت سارے سیارے ہوتے ہیں، یہ گلیکسیز ہیں، ملکی ویز ہیں۔ یہ زمین کی طرح ایک سیارہ ہے، ستارہ ہے، یہ ستارے ہیں، سیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بنایا، وہ ان سب کا مالک ہے۔ ان سب کو آپ نے دیکھے یہ ستارے اور سیارے کتنے زیادہ تھے، کبھی ٹکراتے نہیں ہیں ایک دوسرے سے، کبھی ٹکراتے نہیں ہیں ایک دوسرے سے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ستارہ دوسرے سے ٹکرایا اور تباہ ہو جائے۔ یہاں اگر آپ لوگ اترنا سیڑھیاں شروع کریں نیچے تو ٹکراتے ہوئے اترتے، کیا تعداد ہے، تو 50 60 70 80 لوگوں کا مجمع انسان کنٹرول نہیں کر سکتا کہ بغیر ٹکرائے ان کو گزار دے۔ وہ رب ذوالجلال ہے جو بے انتہا لا تعداد، جو اس کی وسعت اور علم کے مطابق ستارے اور سیارے ان کو چلا بھی رہا ہے، ان کو بغیر ٹکرائے ان کو چلا رہا ہے، اور اس میں کوئی خرابی نہیں آتی نظام کے اندر۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ رات آئی پھر سے رات آ گئی، رات آتی ہے تو اس کے بعد دن ہی آتا ہے۔ اس کا بنایا ہوا نظام، یہ اس رب کی قدرتیں ہیں، یہ اس کی شان ہے۔ اور اس نے وہ قرآن جو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ پھر اس کے بعد 1949 کے اندر امریکہ میں ایک تحقیقاتی لیبارٹری قائم ہوئی جس کا نام رکھا گیا ہبل آبزرویٹری، یعنی کہ جو سائنسدان تھا ایڈون ہبل، اسی کے نام پہ لیبارٹری قائم ہوئی وہاں پہ، تاکہ آسمانی کائنات کا مشاہدہ کیا جائے۔ ایک ادارہ ہے امریکہ کا جس کا نام ہے ناسا، آپ نے سنا ہوگا ناسا نے یہ تحقیق کی، ناسا نے یہ تحقیق کی، ناسا نے یہ تحقیق کی۔ ناسا نے 1989 کے اندر 1989 کے اندر ایک سیٹلائٹ خلا میں بھیجا، سیٹلائٹ خلا میں بھیجا تاکہ وہ خلا، اس میں کیمرہ نصب تھا تاکہ وہ خلا میں جائے آسمانی کائنات کی تصاویر زمین پر بھیجے، اور وہ تصاویر جب زمین پر آئیں تو ہم اس کو دیکھیں، پھر اس کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں۔ اس سیٹلائٹ کا نام انہوں نے رکھا کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر سیٹلائٹ۔ یہ اس سیٹلائٹ کا نام تھا جو ناسا نے خلا میں 1989 میں 1989 کے اندر بھیجی تھی۔ یہ بہت آگے تک گیا خلا میں، یہ بہت آگے تک گیا یہ سیٹلائٹ، اور تصاویر اس نے کھینچنا شروع کی اور بھیجنا شروع کی۔ اور یہ سیٹلائٹ بھی یہی خبر لے کر آیا کہ جو کائنات ہے وہ آگے مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ پھر وہی بات جو سورہ زاریات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 47 میں بیان فرمائی، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا طاقت کے ساتھ اور ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ سب چیزیں دیکھی نا، اور قرآن کی اس آیت پر غور کی سائنسدانوں نے، تو ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام تھا وائی سائنس ڈز ناٹ ڈسپروو گاڈ۔
خدا کا انکار کیوں نہیں کر سکتی؟ سائنس خدا کا انکار نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ سائنس کے پاس اتنے شواہد اور اتنی چیزیں آ چکی ہیں قرآن کو ملا کر دیکھنے کے بعد کہ اب سائنس کے پاس چارہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کا انکار کر سکے. یہ جتنے ملحدین اعتراضات کرتے ہیں نا نیٹ کے اوپر ویب سائٹ، ان میں سے کوئی بھی سائنسدان نہیں ہوتا، کوئی بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہوتا. یہ سنی سنائے مفروضے ایک دوسرے کو بیان کرتے ہیں اور اسلام پر اعتراضات کرنے شروع کرتے ہیں. لیکن سائنس خدا کا انکار نہیں کر سکتی. جو صحیح سائنسدان ہیں جن کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں، جو حقیقتاً دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، وہ تو ان تحقیقات کو کر کے عیسائی ہوتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں، تو مسلمان بن جاتے ہیں. سائنس خدا کا انکار نہیں کر سکتی. اب یہ ہوا کہ اس سے زیادہ عجیب تر بات کی طرف آئیں. وقت بھی کم ہے اور سائنس کی وسعت کتنی ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. سائنسدانوں نے یہ تحقیقات کی کہ تقریباً 24 ارب سال تک یہ کائنات مزید پھیلے گی. سائنسدانوں نے تحقیقات یہ کی کہ اس کائنات کی جو کل عمر ہے، سائنس کی زبانی بتا رہا ہوں، کہ وہ 65 ارب سال ہے، جس میں سے 14 ارب سال گزر چکی ہے کائنات کی عمر. 24 ارب سال اور باقی ہے. 14 ارب سال سے کائنات پھیلتی چلی جا رہی. پہلے ذرہ تھی، پوری کائنات یوں جڑی ہوئی تھی، پھیلتی گئی اور اب اس قدر وسعت پا چکی ہے. 14 ارب سال سے پھیل رہی ہے، مزید 24 ارب سال تک پھیلے گی، اور یہ کل 38 ارب سال ہو گئے. اور ان 38 ارب سال کے بعد جو بقیہ 65 ارب سال میں سے 38 مائنس کریں تو بقیہ تقریباً 27 ارب سال پھر سکڑے گی کائنات اور واپس وہیں آ جائے گی جہاں سے شروع ہوئی تھی. پھیل کر 38 ارب سال تک پھیلے گی اور آخر کے 27 ارب سال تک واپس سکڑنا شروع کرے گی اور وہاں آ جائے گی جہاں سے کائنات نے پھیلنا شروع، یعنی کہ وہیں پر لوٹ کر ذرے کی مانند بن جائے گی. اب ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کیا تو نے اس چیز کو بیان کیا ہے؟ تو سورہ طارق کے اندر آیت نمبر 11 میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، اور آسمانی کائنات کی قسم جو اس کو پھری اسی حالت میں لوٹا دے گا. وہ رب جو اس کائنات کو واپس اسی حالت میں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، اسی حالت میں لوٹا دے گا جس حالت میں بنایا تھا، پھر سے وہی ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد اس سے بھی زیادہ عجیب تر بات سائنس یہ کہتی ہے آج کہ جب یہ کائنات واپس سکڑنا شروع کرے گی اور اپنی اصل حالت میں آنا شروع کرے گی، تو یہ جو ستارے ہیں نا، جب سکڑنا شروع، ابھی تو پھیل رہے تھے، پھیلتے ہوئے کیا آپ نے ویڈیو دیکھی کس طریقے سے پھیلتے چلے جا رہے ہیں. جب یہ سکڑنا شروع کریں گے ستارے تو سکڑیں گے تو آپس میں مل کے ٹکرا جائیں گے، ٹکرانا شروع کریں گے. اب ذرا قرآن کیا تو نے ان ٹکرانوں کا بھی ذکر کیا ہے؟ سورہ تکویر کو پڑھیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ تکویر میں ارشاد فرماتا ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، اور جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، لوٹے گی کائنات، لپیٹ دیا جائے گا، اور ستارے، سائنس کہتی ہے ستارے ٹکرا جائیں گے، گرنا شروع کریں گے. واذا النجوم انکدرت، اور جب تارے جھڑ پڑیں گے. قرآن مجید فرقان حمید نے اس چیز کو بھی ذکر فرمایا. پھر اس کے بعد سائنس یہ کہتی ہے مزید آگے کہ جب یہ ٹکرائیں گے تو ان کی روشنیاں ختم ہو جائیں گی، جو یہ جگمگ کرتے ہیں ان کی روشنیاں ختم ہو جائیں گی، ان کی روشنائیاں ختم ہو جائیں گی. کیا قرآن نے اس چیز کو بھی ذکر کیا ہے؟ تو ہاں، سورہ قیامہ کے اوپر آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کے اندر آیت نمبر 7، 8 اور 9 کے اندر سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، تو جس دن آنکھ دہشت زدہ رہ جائے گی اور چاند تاریک ہو جائے گا، ان کی روشنیاں ختم. سائنس کہتی ہے نا کہ ان کی روشنیاں ختم. قرآن فرما رہا ہے کہ چاند تاریک ہو جائے گا. وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند کو ملا دیا جائے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. اور پھر اس کے بعد سورہ مرسلات کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو سورہ مرسلات کے اندر بھی بیان فرمایا. ارشاد فرمایا آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10 کے اندر انما توعدون لواقع، اور جو وعدہ کیا جا رہا ہے ضرور واقع ہونے والا ہے.
فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب تارے مٹا دیے جائیں گے، ان کی روشنیاں ختم کر دی جائیں گی. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، آسمان پھاڑ دیے جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ غبار بن کے اڑا دیے جائیں. یہ وہ نشانی جہاں سائنس آج 20-25 سال کے بعد پہنچی ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے 1400 سال پہلے ان ساری چیزوں کو بہت صاف صراحت کے ساتھ واضح بیان فرما دیے. یہ ان لوگوں کا تذکرہ تھا جن لوگوں نے اللہ کی نشانیاں دیکھیں اور ان کے دلوں میں نور ایمان روشن ہوا. اب ذرا آخر میں ان کا تذکرہ کر لیں جو اس رب کی بارگاہ تک پہنچ چکے تھے، جنہیں اس رب کا خاص قرب ملا. حضرت رابعہ بصری، جب وقت وصال قریب آیا رابعہ بصریہ کا، تو رونے لگیں. اتنا روئیں کہ دوپٹے کا پلو گیلا ہو گیا. پھر کچھ دیر کے بعد مسکرانا شروع کر دی. تو آپ کے جو گھر والے تھے کہنے لگے رابعہ ایسا کیا ہوا؟ پہلے رونے لگیں، اتنا روئیں کہ دوپٹے کا پلو گیلا کر دیا، اب مسکرا رہی ہے. حضرت رابعہ فرمانے لگیں میں روئی اس لیے تھی کہ اب وقت وصال قریب ہے، انتقال کا وقت قریب ہے، جہاں کنی کا عالم ہے، کچھ دیر کے بعد ہو سکتا ہے نہ رہوں، انتقال کر جاؤں. تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ روزوں کی نمازوں کی جو لذت تھی اب اس سے محروم ہو جاؤں گی. اب وہ پیشانی زمین پر رکھ کے جب سجدہ کیا کرتی تھی اس کی لذت جو ملا کرتی تھی اب شاید نہ مل سکے. وہ روزہ رکھ کے بھوک کاٹ کے اپنے رب کو جو یاد کیا کرتی تھی وہ شاید وہ لذت وہ اب نہ مل سکے. اور مسکرانے اس لیے لگی تھی کہ اگلے ہی لمحے یہ خیال آیا کہ یہ جس کو راضی کرنے کے لیے کر رہی تھی یہ سب کام، اب اس کی بارگاہ میں پہنچنے کا وقت آ گیا ہے، اب اس کے حضور حاضر ہونے کا وقت آ گیا. اللہ تعالی ہمیں ایسوں کی محبتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.